دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ گرمی کی جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں تو لوگ جگہ جگہ شربت وغیرہ یا پانی وغیرہ یا کچھ کھانا پینا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں اکثریت جو ہے غیر مسلموں کی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اکثریت غیر مسلموں کی۔ تو یاد رکھو غیر اللہ کے نام پہ، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ کوئی میٹھی چیز ہے، چاہے وہ کڑوی چیز ہے، چاہے کھٹی ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، کچھ بھی ہے، غیر اللہ کے نام پہ لینا بھی، دینا بھی، بنانا بھی، کھانا بھی، کھلانا بھی، سب کا سب حرام ہے، سب کا سب حرام ہے۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل موجود ہے، سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ نے 3 چیزوں کو ایک ساتھ حرام کیا ہے، خنزیر کو، خون کو، اور غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز بنائی گئی ہو اس کو۔ پھر یہاں پر ایک تعویل کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نام سے ہی بنا رہے ہیں، ہے نا جی؟ شیطان ایک یہ بھی دھوکہ دیتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نام پر ہی بنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ کے نام پہ بنانا جائز تو ہے، لیکن اس کے جائز ہونے کے جو شرائط ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اگر پیدا کر سکتے ہو اپنے اندر تو پھر جو ہے بنا لینا، اور اگر پیدا نہیں کر سکتے تو پھر وہ بدعت کہلایا جائے گا، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھو گے؟ پہلی شرط اللہ کے نام پہ بنانے کی یہ ہو کہ وہ صرف غریبوں کے لیے بنا ہو جو کہ اللہ نام کا کھانے کے مستحق ہو۔ دوسری شرط اگر اس میں کوئی تعاون نہ کرے، یعنی کہ اگر کوئی اس میں پیسہ نہ ڈالے تو اس پہ لعن طعن نہیں کر سکتے، زبردستی اس پہ نہیں تھوپ سکتے۔ تیسری شرط کہ وہ کوئی ایسا مہینہ یا ایسا وقت نہ ہو جس میں کہ دوسرے مذہب کے یا دوسرے مسلک کے مشابہ وہ کام ہو جائے۔ مثلا جیسے کہ ابھی غیر مسلم ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ کریں گے تو انہی کے مشابہ ہو جائے گا، یہ ثواب سے خالی اور غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل جس میں کہ کسی کا دل آزاری ہو، دل دکھایا جائے، یا قرض لیا جائے، یا کسی کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ بھئی تجھے اتنے دینے ہیں، یا اس سے ڈیمانڈ کی جائے، یہ بھی اس طریقے کا کھانا بھی بنا کے یا شربت بنا کے دینا پلانا یہ بھی جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رہا مسئلہ کہ بھئی ہم پانی کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو آپ کے ہاں، شبیل ہے نا، وہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں، مسجد کے باہر یا کہیں بھی جہاں آپ کو مناسب لگے ایک جو ہے ٹنٹی لگوا دے، پرماننٹ 12 مہینے چلنے دو، صدقہ جاریہ کہلایا جائے گا۔ دوسرا طریقہ اگر آپ یہ نہیں کرتے، مسجد بنوا دو، مسجد میں پیسہ دے دو، صدقہ جاریہ کہلایا جائے گا۔ کوئی مسافر خانہ بنوا دو، صدقہ جاریہ کہلایا جائے گا۔ لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ بنوانا، کھانا کھلانا، چڑھانا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے، اور اللہ کی طرف منسوب کر کے اگر ان شرطوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کل ملا کے کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، کل ملا کے بالکل لب لباب اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور کسی کو کوئی اشکال ہو اس پہ، کسی کو اعتراض، ہاتھ اٹھا دو، کوئی سوال معلوم کرنا ہو۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم ایک ایسی دلیل ہے کہ اس کی کوئی کاٹ نہیں ملتی۔ حدیث میں آپ کہہ سکتے ہو کہ فلاں راوی ضعیف ہے، اس لیے اس میں جو ہے تعویل کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں فقہا کا قول جو ہے آپ رد کر سکتے ہو کہ بھئی ہم ان کو نہیں مانتے، ہم شافعی کو مانتے ہیں، ہم مالکی کو مانتے ہیں، یا پھر جو ہے فقہا کے 2 قول موجود ہو کہ بھئی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو لیکن قرآن تو کیا ہوتی ہے؟ نص ہوتی ہے، نص۔ جو چیز نص سے ثابت ہو جائے تو پھر حرام میں چلے جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر نص اس کو حرام قرار دے رہی ہے قرآن تو پھر وہ حرام ہی ہے، اس کو حلال نہیں کر سکتے، کوئی حلال نہیں کر سکتے اسے، چاہے وہ پھر مفتی ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے فقیہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آگے سمجھ میں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، عزت کی اور آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شرک اور بدعت اور کفر سے اور لغویات سے حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا